اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ جمعہ کے دن یہ کام ضرور کرنا شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ان دنوں میں سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن سورہ الکہف ضرور پڑھیے گا۔ جمعہ کے دن یہ دو کام ضرور کرنا اور یہ کام کبھی نہ چھوڑنا۔ جمعہ کا دن اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کا دن پیارے بھائیوں اور بہنوں تمام دنوں کا سردار دن ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن دو کام ضرور کرنا اور یہ کام کبھی نہ کرنا۔ یہ دو کام ایسے کام ہیں کہ انسان ان دو کاموں کو کر تو لیتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ان دو کاموں کو پیارے بھائیوں اور بہنوں جمعہ کے دن بھول کر بھی نہ کرنا۔ جمعہ کے دن یہ ایسے کام ہیں کہ جن کرنے سے اللہ انسان کی کفایت کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ خود سوچیں، جس کی کفایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائے وہ کتنا ہی خوش نصیب شخص ہوگا۔ اور جمعہ کے دن جو دو کام ہیں وہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دو کام جو جمعہ کے دن کرنے ہیں، جمعہ کے دن ضرور کرنے ہیں۔ اس سے پہلے میری کوشش ہے کہ جمعہ کے دن کچھ اعمال اور کچھ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جمعہ کے دن سب سے پہلا وظیفہ، جمعہ کے دن پہلا عمل جو آتا ہے وہ ہے دولت پانے کے لیے، یعنی اگر آپ تنگ دست ہیں، غربت کا شکار ہیں، گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت تعداد آ جائے، امیر ہونا چاہتے ہیں، غیب سے اللہ پاک کی مدد چاہتے ہیں، تو آپ کو زیادہ نہیں کرنا، کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت شروع میں صبح 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک وہی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام یا غنی یا غنی اس طریقے سے 100 مرتبہ پڑھیں، یعنی ان کی ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ الکوثر 21 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ نے 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کو آپ ہر جمعہ کو کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی، اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، غیب سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی اس عمل کو کرنے سے دور ہو جائیں گی۔ جمعہ کے دن کرنے والا دوسرا وظیفہ، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، جادو ٹونے کا آپ شکار ہیں، دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو آپ لوگ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز، یعنی نماز جمعہ کے بعد سے لے کر، یعنی عورتوں کے لیے ظہر کی نماز کے بعد سے عصر کی اذان سے پہلے اس کے درمیان میں آپ نے یہ 3 مرتبہ کرنا ہے۔ شروع میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا رزاق یا رزاق
یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ وہی درود پاک جو آپ نے اس کے شروع میں پڑھا تھا اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے یا پھر شیطان کے شر سے، دشمن سے حفاظت کے لیے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اس بار آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اور اگلے جمعے تک آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اور جمعہ کے دن تیسرا عمل بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کے لیے، یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ اس کام کو آپ کر نہیں پاتے، کامیابی نہیں ملتی، کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، تو آپ لوگ جمعہ کے دن پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ لوگوں نے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یعنی صفاتی نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 4 نام ملا کر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہی جو آپ نے شروع میں پڑھنا تھا۔ اس کے بعد اپنے بگڑے ہوئے کاموں کے لیے آپ دعا مانگیں۔ جو کام بھی آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس کام کی آپ کو خواہش ہے، اس کے لیے آپ دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے۔ آپ لوگ دیکھنا، جب آپ جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی بھی ایک نماز کے بعد اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے رحم و کرم سے اگلے جمعہ تک آپ کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ یہ عمل بھی آپ نے صرف اور صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے۔ جمعہ کا دن افضل ترین دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس سے 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 80 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے درجات میں اللہ پاک بلندی عطا فرمائیں گے۔ اور درود پاک یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعہ کے دن صلاۃ تسبیح کا پڑھنا بھی دوستو ثابت اور بڑے فضائل کا شامل ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خاص تاکید فرمائی تھی۔ ترمذی شریف میں حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا تو اس کے گناہ خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ نے پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے تھے۔ دعا یہ ہے، اللہم اجعلنی اوجہ من توجہ الیک و اقرب من تقرب الیک و فضل من سالک و رغب علیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے بعد
कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और कुल आउज़ु बिरब्बिल फल्क 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला एक जुमा से दूसरे जुमा तक इसके मसाइब और बुराइयों से महफूज रखेंगे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जो शख्स शब जुमा को सूरह अल कहफ पढ़ेगा, इसके कदम और आसमान के दरमियान एक नूर होगा जो क़यामत के दिन रोशन होगा और 2 जुमा के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी फ़जीलत है जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, जो शख्स जुमा की नमाज के बाद सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा, ये कलमा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा, यानी एक तस्बीह पढ़ेगा, तो अल्लाह ताला इसके 1000 और इसके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ़ फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं इसके लिए शफ़ात दूंगा और शफ़ात करूंगा। उलमाए कराम फरमाते हैं कि 300 मरतबा पढ़ना कसरत में शुमार होता है, यानी 300 मरतबा आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो ये कसरत में शुमार होगा। और ये भी फरमाया कि नमाज मगरिब शब जुमा शुरू हो जाती है। जुमा के दिन गुस्ल करना, चेहरा बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अमूमन तो क्या ही हो जाता है, अगर इन कामों में सुन्नत की नीयत कर ली जाए तो मुफ्त का सवाब मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इन कामों को आपने ज़रूर करना है। ये काम उलमा फरमाते हैं और इस पर मुतफ़िक हैं कि ये 2 काम जुमा के दिन भूल कर भी न करना। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया, जुमा के दिन तुम कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा सलाम मुझे पहुँचाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सवाल किया, अगर हम दरूद पढ़ेंगे तो आपके पास कैसे पहुँचेगा? जवाब दिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अम्बिया के जिस्म मुबारक को नुकसान पहुँचाए या खाए, तो तुम्हें सवाब और अजर से नवाजा जाएगा। ये प्यारे भाइयों अब्ने दाऊद की हदीस शरीफ है। जुमा के दिन के बारे में आपकी खिदमत में एक और गुजारिश करूँगा कि इस दिन सूरह अल कहफ की तिलावत कभी न छोड़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में नूर और रोशनी पैदा करता है। आपकी सोच में भी नूर रोशनी अल्लाह पैदा फरमा देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके कारोबार और आपके मामलात में नूर और रोशनी होगी। अगर आप जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ लेते हैं तो 2 जुमा के दरमियान जितने गुनाह सरज़द होते हैं अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक सफाई कर सकता हो करे और अपने सर में तेल लगाए या अपने घर वालों की खुशबू से खुशबू लगा ले, फिर नमाज जुमा के लिए निकले, मस्जिद में आए और सबसे पहले बैठे हुए आदमियों के दरमियान ना घुसे और आराम से जहाँ जगह मिले बैठ जाए और 2 नफल पढ़े, और जब इमाम खुतबा पढ़ता है उस वक्त खामोश रहे, तो इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, यानी इसके गुनाह बख्श कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।